الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا ونصيرنا وحفيظنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وقطبنا وباقرنا وصادقنا وكاظمنا وجميلنا وجمالنا وحسيننا وحياتنا وديننا ومنيرنا وكريمنا وقريبنا ومولانا ومغوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند ایکو کم اس دل افروز ساعت پہ جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلامی آپ کی ذمہ داری ہے جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ نجد کے کالے گر جانے چاہیے جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ اگر آپ کے دل میں یہ خیال بھی گزر جائے کہ میں اپنے لیے ہاتھ اٹھوا رہا ہوں تو آپ نے بالکل نہیں اٹھا
اور اگر آپ رسول اللہ کے لیے آئے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ آج کے جمعہ شریف میں ایک ہی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جے او گل کسی بندے نو سمجھ آ جائے سمجھ آ جائے سمجھ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کو صحیح مسلم کا صفحہ نمبر 175 نکالوں، بخاری شریف کا صفحہ نمبر 123 نکالوں، قرآن شریف کی آیتیں یوں کر کے دکھاؤں، یہ ضروری نہیں۔ ہدایت اللہ کے فضل سے نصیب، صرف رب، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، رب فضل فرما دے ہدایت مل جاتی۔ چاند کے ٹکڑے کیے میرے حضور نے، یہ معجزہ دیکھ کر ایک شخص نے بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ چھوٹی بات ہے چاند کے ٹکڑے کا، ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھے۔ اور دو نابینا صحابہ ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کو تب نبی مانیں گے جب پہلے ہمیں آنکھیں مل جائیں، پھر ہم آپ کو دیکھیں اس کے بعد کلمہ پڑھیں گے، یہ بھی نہیں کہا۔ ڈائریکٹ آئے اور حضور کے قدموں میں بیٹھ کر مسلمان ہو گئے، دیکھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں۔ اور کہہ تو سکتے تھے جیسے بدر میں یا احد میں تیر آ کے لگا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں اور ڈیلا باہر آ گیا، تو ڈیلا اپنی ہتھیلی میں رکھ کر تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اب آنکھیں تو رب نے دی ہیں اور رب ہی دینے والا ہے، سجدہ کرتے نہ جا کے یا اللہ ہوں میں کی کرا، تو رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنا ڈیلا اٹھا کر لا کر کیا بتا رہے ہیں؟ بخدا خدا کا یہی ہے، بخدا خدا کا، بخدا خدا کا یہی ہے۔ یہ میدان جنگ میں ہی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ فرمایا قتادہ کیا ہوا ہے؟ عرض کیا جی آنکھ باہر آ گئی ہے، ڈیلا باہر آ گیا۔ فرمایا صبر کرو جنت مل جائے گی، نہیں تو پھر ہم علاج کر دیتے ہیں۔ عرض کیا حضور جنت بھی لوں گا کیونکہ آپ نے کہہ دیا، اور آنکھ بھی لوں گا کیونکہ یہ میری مرضی ہے۔ آنکھ میری مرضی پر مل جائے تو مہربانی، اور جنت تو آپ نے کہہ دیا، اور لبڑی لبڑی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب دہن آپ کے ڈیلے کے ارد گرد رکھا، ڈیلا یہ آنکھ کا یہ باہر ہے، اور اس کے ساتھ اس کو ملا، اور اپنے مبارک ید اللہ والے اور چٹے اور گورے ہاتھوں سے اس کی جگہ پر رکھا، آنکھ کے اندر رکھا، اور رکھ کے پوچھا دس پھر مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ اب حضرت قتادہ آنکھ مانگ رہے ہیں اور حضرت عمیر بن عدی آنکھ نہیں مانگ رہے۔ انہوں نے مانگی ہے، انہوں نے نہیں مانگی۔ انہوں نے پہلے دیکھا ہے پھر کلمہ پڑھا، انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ تو ہدایت کے لیے معجزے ضروری نہیں ہوتے، بلکہ اگر آپ کو جملہ سمجھ آئے، اور یقیناً آئے گا، ہدایت کے لیے ملاقات بھی ضروری نہیں ہوتی۔ ہدایت کے لیے ملاقات بھی ضروری نہیں
کیسے، اس پر دلیل عرض کرنے لگا ہوں۔ ہدایت کے لیے ملنا، دیکھنا اور ہاتھ ملانا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی دیکھ کر بھی ابو جہل رہتا ہے اور کوئی بغیر دیکھے ویسے کرنی بن جاتا ہے۔ ہدایت کے لیے صرف رب کا فضل ضروری ہے، بس۔ لیکن جو بات ابھی عرض کرنے لگا ہوں، اگر یہ بات آپ حضرات کو سمجھ آ جائے گی نا سادات کی برکت سے، خدا کرے سمجھ آ جائے، اللہ کرے سمجھ آ جائے، تو آپ کو اپنے آپ سے عشق ہو جائے، اپنے آپ سے۔ لوگ کسی نال کر دیں تو اپنے نال ہو جائے گا، اپنے آپ سے عشق ہو جائے گا۔ وہ بات یہ ہے، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم حضور کا ذکر کریں؟ ہم جیسا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھ جیسا گناہگار پیدا ہی نہیں ہوا، نہ ہوگا۔ ہماری کوئی اوقات نہیں، میری کوئی اوقات نہیں کہ میں حضور کا ذکر کروں۔ اور اگر آپ بھی غور سے سوچیں گے، اپنی زندگی کو دیکھیں گے، تو آپ بھی کہیں گے نہیں ساڑھی بھی کوئی اوقات نہیں۔ مجھے آپ ایمان سے بتائیں، آپ مختلف شہروں سے، مختلف علاقوں سے آتے ہیں، تو کیا انسان تو ابھی بھی باہر پھر رہے ہیں، وہ کیوں نہیں آئے؟ ہزاروں پھر رہے ہیں، وہ کیوں نہیں آئے؟ آپ کیوں آ گئے؟ بات پہ غور کر رہے ہیں نا؟ اور بھی تو انسان ہیں، مسلمان بھی ہیں، وہ کیوں نہیں ہے؟ آپ کیوں آ گئے؟ یہ اصل بات اس بات کے اندر ہے کہ آپ کیوں آ گئے۔ اس کا جواب اعلیٰ حضرت نے دیا۔ عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت توڑ والے ہیں۔ ہاں، ہم اعلیٰ حضرت والے اور اعلیٰ حضرت توڑ والے ہیں۔ ہو ہمارے بزرگ گزرے ہیں، ان کے پاس کوئی آ کر کہتا تھا جی دعا کرو، وہ کہتے تھے اللہ کرے تجھے میلاد منانا نصیب ہو جائے۔ کیسی بات ہے، علامہ زرقانی یہ دعائیں دیتے تھے لوگ، اللہ کرے تو حضور دا میلاد منایا کر۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے جو کرنے لگا ہوں، اس بات کا تعلق ہماری اوقات کے ساتھ نہیں ہے، یہ حضور کی مہربانی کے ساتھ ہے۔ جب حضور مہربانی کرتے ہیں تو پھر ہماری اوقاتیں نہیں دیکھتے، پھر حضور اپنی شانیں دیکھتے ہیں۔ جیسے کتب میں آتا ہے کہ اگر دنیا میں جانور نہ ہو تو اللہ بارش ہی نازل نہ کرے۔ ہمیں جو بارش مل رہی ہے یہ جانوروں کے صدقے سے مل رہی ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں حضور کا ذکر کرنے والے؟ یارو جن کا ذکر رب خود فرمائے۔ فرمایا اعلیٰ حضرت نے، اور دیگر کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ بندہ اس وقت تک حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہیں کر سکتا جب تک کہ بارگاہ رسالت میں اس بندے کا ذکر نہ ہو۔ سمجھ آئیے جی بات تھوڑی سی؟ یعنی اب اس کو ہم اس کی شرح اگر کریں یا اس کو تھوڑا سا واضح کریں تو صرف اتنا ہی جملہ کافی ہے سمجھنے کے لیے۔ یعنی ابھی جو وقت آپ گھڑی پر دیکھ رہے ہیں تقریباً کیا ٹائم ہے جی؟ 1:40۔ ابھی کچھ لمحات پہلے جب آپ 11 بجے آئے، 10 بجے آئے، 11:30، 11:45، اس وقت میں پہلے بارگاہ رسالت میں آپ میں سے ہر شخص کا نام پیش ہوا۔ ہاں جے سمجھ آ جائے، میں نہیں کہہ رہا میں، اچھا میں آپ سے کر کے آپ نے مجھے کیا دینا ہے؟ میں گدھا ہوں اپنے کریم، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے آپ سے، کچھ بھی نہیں چاہیے، بس ہاں صرف ایک چیز چاہیے
وہ ہے کہ آپ حضور سے محبت کرتے ہیں. آپ میں سے مطلب جو جس شعبے کا بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کا نام لیا گیا ہے اور جبریل نے اس کا روز نامچہ پیش کیا. حضور ہے فلانا بندہ ہے, ایدا اے نا نے ایدے پیو دا اے نا ہے, تسی اجازت دیو تینوں تاڑی محفل وچ آن دئیے. تو آگے سے جب درخواست مارک ہو جاتی ہے نا تو وہ یوں اشارہ ہوتا ہے یا یوں اشارہ ہوتا ہے. اب پتہ نہیں کسی کا اشارہ حضور جیسا نہیں, حضور نے ہینج کر دیتا, بندہ محفل وچ آ گیا ہے. اور جو ہینج ہو گیا, ہینج کر کے ہینج میں بندے ویکھے حضور محفل چو آ کے واپس چلے جاتے, وہ یوں ہو جاتے. ایسے میں بندوں کو دیکھتا ہوں, وہ آ کر چلے جاتے ہیں, وہ چونکہ یوں ہو جاتا ہے اور آپ کا یوں ہوا ہے, ادھر سے یوں ہوا, آپ ادھر سے ادھر آ گئے. اگر یہ بات یہ اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ میرے عمل یہ ہیں تو وہ نہیں, ہاں یہ اب یہاں سے ہم نے یہ نیت کرنی ہے کہ اب ہم نے اپنے اعمال بھی درست کرنے. جن کے سر پر ٹوپی نہیں ہے وہ نیت کریں کہ آج کے بعد ہم مسجد کی ٹوپی نہیں, ہم اپنے پیسوں کی ٹوپی اپنے سر پر رکھیں. آپ کھرب پتی بھی ہو نا, ننگے پاؤں آپ چلیں گے لوگ آپ کو اچھا نہیں سمجھ دیں گے. اور اگر آپ نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہوا اور آپ ننگے سر جا رہے ہیں آپ کو حضور اچھا نہیں سمجھیں گے. یہ بات ذہن میں رکھیں. ہاں آج سے آپ نیت کریں جی ہمارا سر جو ہے وہ ہمیشہ انشاءاللہ ڈھکا رہے گا. اچھا اس پر ہوگا کیا, لوگ پوچھیں گے وہ کہتے تو سر تے ٹوپی رکھ لئی کتنے گیا سے, اس کو صرف ایک جواب دیجیے گا, دیکھیے گا لطف کو بھی لطف آ جائے گا. انہوں کہنا یار بس مینوں کسی نے بھی نہیں کیا, بس حضور دا مہینہ چڑھیا, چند چڑھیا آمنہ دے لال دا, میں اپنا سارے انج کر لیا. مجھے یہ نہیں کریڈٹ چاہیے کوئی کہے جناب نہیں علامہ صاحب نا, بس انہوں کو بس میں حضور میرے حضور کی میری طرف توجہ ہوئی ہے میں نے یوں کر. پھر دیکھیے گا سر ڈھانپنے کا کتنا مزہ آئے گا. اور بھی اگر کوئی خوش قسمت ایسا ہے وہ یہ نیت کر لے کہ یا رسول اللہ میں بڑا ماڑا آدمی ہوں, اپنے جسم پر یہاں سے یہ میرے اس ہاتھ پر بھی بال ہیں, یہاں پر بھی ہیں, سینے پر بھی ہیں, ٹانگوں پر بھی ہیں, ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا, میں نیت کر رہا ہوں یا رسول اللہ آج کے بعد میں کبھی آپ کی سنت کو ذبح نہیں کروں. اور کوئی پوچھے کہ کہتے ہو تو داڑھی رکھ بیٹھا ہوں, کہ میں کسی مولوی نو نہیں جانتا, میں جے رکھیں تے فقط اپنے آقا مولا پھر شیطان آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا سنت ہے تو یوں بھی ہو جائے. کچھ نہیں ہوتا یار, کچھ نہیں ہوتا. جب آپ کہیں گے میں نے یہ سمجھ کر رکھی ہے پھر رگڑے جائیں گے, اور اگر آپ کہیں گے میں اپنے حضور واسطے رکھی ہے اور پھر یہ نیت کریں کہ میری کیا اوقات تھی کہ حضور کی بارگاہ میں میرا نام لیا جا رہا اور میں اپنے آپ کو بدل بھی نہیں رہا, پھر دیکھیے گا میرے حضور کتنا پر فضل فرما. اگر آپ حضور کے فضل پر کسی کو شک ہو سکتا ہے جی, لو جی ندیم صاحب ادھر آئیں جی, یہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے جی, یہ بتائیں جی, یہ دسو جی سائیں نے کتنا کرم کیتا ہے, دسو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ سبحان. آج میرا یہ دل کہہ رہا ہے کہ میں کہاں سے درود شروع کروں اور کہاں سے ختم کروں. میرے چند دوستوں کا یہ گلا تھا کہ یار ہم دین اسلام میں آ جاتے ہیں تو ہمیں بھی پوچھنے والا نہیں ہوتا. آج میں جدید دور ہے, نیٹ سب دیکھتے ہیں, آج میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جتنا اسلام میں آنے کی عزت ملتی ہے کسی مذہب میں نہیں ملتی. اسلام میں آیا ہوں تو مشکلیں تو کافی ہوئی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے بندوں کو میرے لیے چنا کہ انہوں نے میری جڑ ایسے پکڑی کہ آج میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. جس درخت کی جڑ مضبوط ہو وہ کسی آندھی سے کسی طوفان سے نہیں گرتا, اور جن باغوں کے رکھوالے رہبر رہنما باغبان علامہ جیسے ہمیشہ پھل لاتے
نہیں 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 اسائیاں دا نا جی سن نا تو آج مجھے اسلام میں آ کے جتنی عزت ملی ہے میرے جیسے کتے کمینے اللہ اتنی حقیر چیز کو تو میں پاس بھی گزرنے نہیں دیتا تھا اور آج جب میں باہر نکلتا ہوں تو لوگ میرے ہاتھ چھوتے ہیں سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا ہائے ہائے کیا وہ مسلمان نہیں ہیں ان کو یہ یقین ہے کہ اس نے بغیر دیکھے ہوئے ہمارے حضور جانے جانے کا بھائیوں کے پاس سے میں گزرنے میں شرم محسوس کرتا تھا آج وہ مجھے اپنے سینے سے لگاتے ہیں سبحان اللہ وہ یہ نہیں کہتے کہ اس کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ غریب ہے اسلام میں آ کے میں نے کوئی ایسی ڈفرنٹ چیز نہیں دیکھی ہے کہ وہ صرف امیر کو ہی ملتے ہیں امیر میرے لیے امیروں نے بھی ویسے بولتا کیا ہے تو غریبوں نے ویسے دیا میرے لیے یہ سب بات ایک جیسی ہے تو میں سب بھائیوں کا قابل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے اتنا حوصلہ افزائی دی مصیبت وقت میں وہ میرے ساتھ رہے ایک دن بہت اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک واقعہ ایک موضوع سے نوازا کہ میں وہ کہتے ہیں کہ داتا صاحب ہم نے جانا ہے ہم نے جانا ہے واہ 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 ان کے پاس تو جانا نہیں پڑتا میں نہیں جاتا اور میرا دل میں نہیں جاتا اور اللہ تعالیٰ کے ایک بندے ایسے تھے جنہوں نے داتا صاحب جانا تھا تو وہ مجھے داتا صاحب لے گئے اور ان کے پاس ایسی گاڑی تھی وہ مارے گئی تو ان کے پاس سے بھی نہیں گزر سکتے تھے تو اس گاڑی میں لے کے کہا ان کو جہاز ہی رہے تھے نا ان کی بھی زیارت کر لوں داتا صاحب نے انہوں نے جا کے میں نے کچھ نہیں مانگا میں نے ایک ہی چیز تھی کہ میرے گھر میں تھوڑی سی ٹینشن تھی ہر انسان کو ہوتی ہیں تو میں نے کہا کہ یا اللہ ان اپنے پیارے بندے کی دعاؤں کے صدقے اچھے نیک اعمالوں کے صدقے میں آپ سے منت کرتا ہوں کہ وہ میری ساری مشکل آسان ہو جائے جو تو بہتر سمجھتا ہے سبحان اللہ سلام نے وہ میرا بالکل ہی حساب نہیں رکھا سبحان اللہ اس بندے کی ڈیوٹی لگا دی جو بڑا ویلپیشن تھا وہ بڑا پرسنالٹی والا تھا میں سوچ نہیں سکتا کہ چیکر میں اس نے میری جو بھی اندر کی چیزیں تھیں وہ ساری باہر کرا دی میں سب سے پہلے تمام بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی اور میں ان بھائیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ کلمہ پڑھتے ہو تو سچے دل سے پڑھا کرو کیونکہ حضور جانے جانا کا جو کلمہ پڑھ لیتا ہے نا تو حضور جانے جانا کے جو ماننے والے ہوتے ہیں اسے اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں ان سے ہاتھ ملائیں تو وہ گلے لگا لیتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ میں اسلام کے متعلق جتنا بھی بولوں اتنا ہی کام ہے اگر اس کی تعریف کرو حضور جانے جانا کہ وہ سمندر کی سیلیں ختم ہو جائیں گی لکھنے والے ہاتھ بند ہو جائیں گے ہر چیز جس کو روح ہو جائے گی لیکن کی تعریف نہیں ختم ہو سکتی لاؤ جی بس چلو آخر میں علامہ صاحب کا بہت مشہور ہوا جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ آج اتنی عوام کے سامنے میرے جیسا عقید چیز انسان آپ کے سامنے کھڑا ہے اللہ اکبر اللہ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے دین اسلام قبول کیا ہے اور میری آنے والے نسلیں بھی جو ہے نا اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اسلام میں ہی پیدا ہو لبیک یوسف لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں سبحان دیکھ لیں جی آپ میں کوئی تیاری تو نہیں کروائی انہوں نے ایک کیویں ہوئے جی بندہ کلمہ پڑھ کے تھے انی فر گفتگو کرے اقبال کہتا ہے تنوں پتہ نہیں کی محمد سے وفا تو نے
یہ جہاں چیز ہے کیا آپ سب بھی اپنے اپنے معاملات اور معمولات پر، اور یہ میں الحمدللہ فخر سے کہتا ہوں کہ بہت لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، مگر انہوں نے کلمہ پڑھ کر کلمے کو بیچا نہیں۔ کسی کو یہ نہیں، میں نے ایک دن ان کو کہا کہ ظاہر ہے ضروریات ہوتی ہیں تو میں کسی کو کہہ دیتا ہوں سنگیوں کو، کہنے لگے استاد جی پیسے ہی مانگنے سے پھر میں کلمہ کیوں پڑھا، پھر تو میں کدھر بھی مانگ سکتا سی، پھر بھی مالکہ نے کوئی کمی تو نہیں نہ رہن دیتی، مالک نہیں کمی رہن دیتی۔ تو یہ اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ بارگاہ رسالت میں آپ لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، اپنے آپ کو بدل ڈالو، اپنے سر پہ ٹوپی آ جائے، چہرے پہ حضور کی سنت آ جائے، کپڑے کھلے کھلے آ جائے، تریزوں والا کرتا آ جائے، دیکھیے گا حضور اور کتنی مہربانی فرماتے۔ سبحان اللہ جی، ہو نہ ہو اعلیٰ حضرت فرماتے کمال نہیں ہے جی، ہو نہ ہو میرا ذکر ان کے حضور میں ہوا، ہو نہ ہو، خدا کی قسم ہے سمجھ آ جائے تو بندہ تو آگے جاندہ ہی نہیں ہے، ہو نہ ہو میرا ذکر ان کے حضور میں ہوا، ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی۔ اور آپ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے جی، 2 ہفتے ہو ان کلمہ پڑھے تھے، آج حضور دی بارگاہ چلو دا بھی ذکر ہو رہا ہے، کمال ہو گیا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین۔ باقی زندگی کا کیا پتہ جی، میں 2 مہینے میں آپ سے تقاضا کرتا ہوں سال میں، ایک رجب میں کہ رجب میں 1 لفظ زیادہ کہا کریں سبحان اللہ، کیونکہ جب حضور معراج پہ تھے، سفر حضور کر رہے تھے، رب کیا کہہ رہا تھا جی، ذرا ہولے بولو۔ اور دوسرا میلاد شریف، جب ربیع النور شریف کا موسم آتا ہے تو میں ایک ہی بات عرض کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بس ہنسا کرو، خوش ہوا کرو، مسکرایا کرو، بس کچھ ہاں مسکرایا کرو۔ وہ انگریزی میں کیا کہیں گے، کیپ سمائل، کیپ سمائل، تو ساری سمائل تو نہیں نا کہیں گے، کیپ سمائل، مسکرایا کریں۔ اس مہینے صرف ایک ہی پارٹی روندی نہیں، ہاں اس کا نام بھی بتاتا ہوں، IBLEES، صرف وہی چیخیں ماری، مٹی انہیں اپنے سر تے سٹی، حضور دی ولادت ہوئی نہیں، ابلیس نے مٹی سٹی تے نال انج ماتم کیتا، انہوں کسی نے پوچھا او تینوں کی ہو گیا، وہ کہنے لگا میں تو ارادہ کیتا سی سارے دوزخی جان گئے، اب رسول اللہ آگے، حضور نے ایک سجدہ کرنا ہے، سارے نے جنت میں جانا ہے۔ مسکرانے پر 100 کتاب جناب، میں نے پہلے عرض کیا ہے وکھاڑیاں گلاں نہیں ہیں، لیکن 100 کتاب دے اندر ایک گل موجود ہے، فرت و ہوش المشرق الا و ہوش المغرب، 100 کتاب دے اندر لکھیا بزرگاں نے کہ عاشق ہوئے تے اعلیٰ حضرت ورگا ہوئے جی، 1 منٹ دے اندر 60 سیکنڈ ہوندے نے، اعلیٰ حضرت کہندے میں ہر سیکنڈ دے سلام نہیں بھیجدا، اعلیٰ حضرت فرماندے اس سیکنڈ دے اتے اور اس لمحے دے اتے اور اس گھڑی دے اتے لکھاں سلام ہیں جس گھڑی دے اندر رسول اللہ کی ولادت ہوئی، اس لمحے پر سلام حضور، اس لمحے پر جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چم، زور لا کے، جس سہانی گھڑی، جس سہانی گھڑی، یہ ہے اس لمحے پر سلام جس لمحے میں حضور کی ولادت ہوئی۔ اور یعنی نیشنل جغرافک چینلز آپ دیکھتے ہیں تو اس میں بڑی خدا کی قدرتیں اور انوکھی مخلوقات دیکھتے ہیں، مگر ابھی تک ایسا کیمرہ ایجاد نہیں ہوا جس نے ایک ہی لمحے میں یا within few seconds پوری دنیا کے جانوروں کو ہنستا دیکھ کر وہ کیپچر کیا ہو اور وہ آپ کے سامنے رکھا ہو۔ یہ تاریخ میں ایک بار ہی ہوا ہے، میرے حضور کی ولادت ہوئی تو جانور بھاگ رہے تھے، ادھر والے ادھر، ادھر والے ادھر، اور جب کراسنگ ہوتی تھی ہنس بھی رہے تھے، سانپ ہنسا، بچھو ہنسا، ٹھو ہنسا، ہاتھی ہنسا، مجھاں ہنسیاں، گاواں ہنسیاں، دنیا کا ہر جانور ہنسیا، تے جدوں آپس کی کراسنگ ہوندی ایک دوسرے کو پوچھتے تو کیوں ہنس رہے ہیں، وہ کہتے تو کیوں ہنس رہے ہیں، پہلا جواب دیتا میں تا ہنس رہا کہ حضور
حضور آ گئے، دوسرا کہتا میں بھی تاں ہنسیا کہ حضور آ گئے، حضور آ گئے ہیں، 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 حضور آ حضور آ گئے ہیں۔ بس اتنی بات ہے، مسکرائیں، آتے جاتے مسکرائیں، بچوں کو مسکرائیں۔ ہمارے یہاں گدگدی کر کے بچوں کو ہنسایا جاتا، آپ ویسے بچوں کو ہنسو، حضور آ میلاشی بھی ہر بندہ نہیں مناتا، جسے حضور کی دعا لگی ہے وہی کہتا ہے حضور آ گئے۔ سارے بابے بھی آ چکو، بابے بھی آ چکو سارے، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ بس دو کام کرنے جی، کرنا کیا جی، ملاشی میں دو کام کرنے جی، باقی انشاءاللہ سائیاں نے زندگی دیتی عرض کر دے رہوں گے۔ پہلا کام ہے جی اپنے گھر نو سجانا ہے، پاویں 50 روپے دا بلب لو جی، ہاں 50 60 70 روپے دا، اور کوشش کریں اس کا کلر گرین ہو جائے، جڑا رنگ سائیاں دا کوئی چنگا ہے، اور اونچا سا کر کے لمبا اونچا جب بانس لا کے اتے لا چھڑو، پورے محلے میں سب سے اونچا آپ کا گھر ہونا چاہیے سجا ہوا، دوروں ہی کوئی دیکھ کے کہو او دیکھو اے او دا گھر میں جڑا کہندا ہے حضور آ گئے۔ زیادہ سے زیادہ کوئی پوچھے گا جی اس پر کیا دلیل ہے، کوئی پوچھے کیوں گھر سجایا ہوا ہے، دلیل بھی یہ دینی ہے حضور آ دوسرا حضور کی نعتیں پڑھنی ہے، بس نعت سے عشق رسول بڑھتا ہے۔ تقریر میں زیادہ تر لوگ ایسے نہیں نہ کرتے، نعت پڑھے تو فوراً
ناسی بھی پڑھنی ہے جی. ایک تو یہ ظہری قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ہے, اور ایک اور کلام پنجابی زبان میں جڑے سنگی دیہاتی چو آئیں, دور دراز چو آئیں, او دے ایک دو شعر بھی یاد کر لو تو انشاءاللہ کام آن گے. پورے ربیع الاول چ وظیفہ ہے جناب. پیار نبی من ٹھار دیاں لفظ مک جاون نا تے بندہ کہندا کیا بات ہے. کسی نے اچھا سوٹ بوٹ پہنا ہونا تو بندہ دیکھ کے کہتا ہے کیا لفظ جو نہیں ہے نا. اور شاعر حضور کی بارگاہ میں کہتے حضور لفظ ہی نہیں, بس اتنا ہی کہوں گا. پیار نبی من ٹھار دیاں رب دے سونے یار دیاں. اگر لائٹ والے موبائل ہیں تو وہ بھی آن کر لیں, باہر والے بھی جی لائٹ والے موبائل. کیا بات ہے, پھر کو کیا بات ہے میرے حضور دیاں کیا بات ہے. واہ جی واہ, ذوق ہے. جنہوں نے ابھی توجہ, جنہوں نے نہیں نا نکالے, میں نہیں مانگ رہا انہوں کو لو یار کر لو. پیار نبی من ٹھار دیاں رب دے سونے یار دیاں کیا باتاں نے. شعر یاد بھی رکھنے. اللہ والی بولی سونا بولدا اے, اللہ والی بولی سونا بولدا اے, اللہ والی بولی سونا بولدا اے, اللہ والی بولی سونا بولدا اے. سونے دی اے لفظ بنے حضور واسطے. سونے دی گفتار دیاں, سونے دی گفتار دیاں. یہ کیا باتیں ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے. سونے دی گفتار دیاں کیا بات. حضور کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے یہ بھی آواز آ جائے, نشتر والے دیاں کیا بات ہے. سونے دی گفتار دیاں کافراں نے بھی آپ نو من امین لیا, کافراں نے بھی آپ نو من امین لیا. سونے دے کردار دیاں رب دے سونے یار دیاں. لوگ کہتے ہیں مجمع میں جان نہیں آتی, میں کیا کر حضور دا ذکر خیر میں. رب دے سونے یار دیاں. تصویر تو آپ سب دیکھ رہے ہیں جی مدینہ منورہ کی, مگر جو ہو کر آیا ہے وہ یہ شعر سن کر ترس جائے گا, اور جڑا تصویر ویکھ رہا ہے تڑپ جائے گا. جنوں ویکھ کے عاشق سینہ ٹھار دینے, جنوں ویکھ کے عاشق سینہ ٹھار دینے, جنوں ویکھ کے عاشق سینہ ٹھار دینے. سونے دے دربار دیاں, سونے دے دربار دیاں, سونے دے دربار دیاں, سونے دے دربار دیاں. جنوں ویکھ کے عاشق سینہ ٹھار دینے, جنوں ویکھ کے عاشق سینہ ٹھار دینے. مدنی دے عربی دے
بہار دیاں جڑا بندہ میرا دشمن میں دے واسطے کوئی دعا کردا اللہ کرے تو حضور دے قدم ہی ٹر جائے سونے دے دربار دیاں سونے دے دربار دیاں سونے دے دربار دیاں سونے دے دربار سونے دے دربار دیاں جنوں ویکھ کے عاشق سینہ ٹھار دے جنوں ویکھ کے عاشق سینہ ٹھار دے سونے دے دربار دیاں رب دے سونے رب دے سونے یار رب دے سونے یار حضور دا ذکر نال ہن حضور دے صحابہ حضور دے چار یار صدیق عمر عثمان علی تو میں صدقے جان صدیق عمر عثمان علی تو میں صدقے جان صدیق عمر عثمان علی تو میں صدقے جان کیوں جنوں بھی منیا حضور دی وجہ تو سونے دے ہر ایک یار دیا سونے دے ہر ایک یار سارے یار نبی دے سانو جان تو ود پیارے نے پر سونے دے یار غار دیا سونے دے حیدر کرار دیا حیدر صدیق عمر عثمان علی تو میں صدقے جان صدیق عمر عثمان علی تو میں صدقے جان آپ دے ہر ایک یار دیا اور جو لا کے آپ دے ہر ایک یار دیا رب دے سونے یار دیا میرے حضور دیاں سائیاں دا ذکر بھی صحابہ دا بھی ذکر ہون اہل بیت دا ذکر سبحان اللہ صحابہ دیاں کیا بات اہل بیت دیاں مستانے جانا واریاں جنہ دین دے لئی مولا حسین بادشاہ دیاں جناب علی اصغر پاک دیاں جناب علی اکبر پاک دیاں موسیٰ قاسم دیاں محمد باقر دیاں جعفر صادق دیاں مستانیاں جانا واریاں جنہ دین دے لئی مستانیاں جانا واریاں جنہ دین دے لئی سونے دے سونے
سونے دے پریوار دیاں 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 رب دے سونے یار دیاں سونے دے پریوار دیاں پریوار جدوں تک مولا علی دے بچے نہیں نہ چاہن گے کسی دا ابا بھی جنت وچ نہیں جائے سونے دے پریوار دیاں باہر والے بھی تسی باہر والے بھی حضور دے غلام ہو نا سجاد سونے دے پریوار دیاں انج کر کے کیا باتیں انج کر کے تاکہ مولا حسین بھی خوش ہو سونے دے پریوار دیاں رب دے سونے یار دیاں پیارے نبی من ٹھار دیاں رب دے سونے یار دیاں رب دے سونے یار دیاں رب دے سونے یار کیا باتاں نے رب دے سونے یار دیاں رب دے سونے یار دیاں پیارے نبی من ٹھار دیاں رب دے سونے یار دیاں رب دے سونے یار دیاں سرکار کی آمد پیارے کی آمد انتھار کی آمد اچھے کی آمد سچے کی آمد یاسین کی آمد طہ کی آمد غیبداں کی آمد حضور کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ 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 حضور کی آمد جانے جانا کی آمد بس یہ کام کرنا ہے سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ یہی ہمارا اثاثہ ہے جی ہمارے پاس تو اور کچھ بھی نہیں ہے اور ہمیں اور کچھ چاہیے بھی نہیں ہمیں حضور چاہیے بس انہیں جانا بس انہیں جانا
اس طرح جی پورا ربیع الاول شریف جتنے ساتھ جدے مقدرے جتنے لکھے جتنے بندے ہو جی اپنے گھر نو سجانا ہے کسی دن وقت ہویا تو میں چیک کرن واسطے بھی آواں اپنے گھر نو سجانا اپنے دلوں بھی سجانا اور اس کے بعد پھر نعتیں بھی پڑھنی انشاءاللہ تقریراں پورا سال کر دے رہنے ہیں ربیع الاول شریف بس حضور دی نعت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرما